اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس مبارک سورت کے اندر 286 یا 287 کے لگ بھگ آیاتیں ہیں، 40 رکوع ہیں اس کے اندر اور 6221 کلمات ہیں اور 25,025 حروف پر یہ مبارک سورت مشتمل ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی کہ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ بعض صورتیں مدنی ہیں لیکن ان کے اندر کچھ آیات مکی ہیں اور بعض صورتیں مکی ہیں لیکن اس کے اندر کچھ آیات مدنی ہیں، جیسا کہ یہ سورۃ البقرہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن اس کی جو آخری اس کا جو رکوع ہے للہ ما فی السماوات سے لے کر سورت کے آخر تک والا جو حصہ ہے یہ مکی ہے۔ جب سرکار معراج کی رات تشریف لے کر گئے تھے تو اللہ میاں کی طرف سے جو 3 چیزیں عطا کی گئی تھیں ان میں سے ایک تو 50 نمازیں تھیں اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات تھی اور تیسرا اس بات کا پروانہ تھا کہ جو بندہ بھی مشرک ہو کر نہیں مرے گا وہ بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ سورت مدنی ہے لیکن اس کا جو آخری رکوع ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا ہے۔ سورت البقرہ کے متعلق کچھ فضائل گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کا لینا یعنی سیکھنا اور پڑھنا یہ برکت کا سبب ہے اور سورہ بقرہ کو چھوڑنا یہ حسرت اور افسوس کا سبب ہے۔ اس بنیاد پر سورہ بقرہ کی تلاوت اپنا شعار بنانا چاہیے، بجائے عاملوں کے چکر لگانے کے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے بچا دیتے ہیں۔ گھر کے اندر سورہ نور کی تلاوت ہو، اللہ بہن بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ اگر اپنا حمل کے دوران اگر کوئی خاتون ہے وہ حاملہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے حمل کے موقع پر، تو سورہ مریم کی تلاوت ولادت میں آسانی کا نسخہ بن جاتی ہے۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ بچہ معذور نہ پیدا ہو جائے تو سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دیا جائے، اللہ کے فضل سے پیٹ کے بچہ جو نکلے گا وہ کامل الاعضاء ہوگا، اس کے اعضاء کے اندر کوئی خرابی وغیرہ نہیں ہوگی۔ قرآن کریم پورا کا پورا سرابہ خیر ہے، جو بندہ جس نیت سے بھی ان کی تلاوت کو اپنا شعار بنائے گا اللہ تعالیٰ مطلب کے اندر اور مقصد کے اندر پورا کر دے گا۔ چنانچہ کوئی اللہ والے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، بے ہوش ہو گئے، ڈاکٹر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، وہ جب بے ہوش ہوئے شاگردوں نے گھر والوں نے دیکھا، نبض وغیرہ چیک کی تو وہ بے ہوشی ایسی تھی کہ ان کے نبض کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو لوگ سمجھ گئے کہ مر گئے ہیں۔ اللہ والے کو اٹھا کر قبر کے اندر دفنا کر سارے ہاتھ جھاڑ کر واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ والے فرماتے مجھے قبر میں دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد میری آنکھ کھلی، یا خدا دائیں بائیں دیکھا، اوپر دیکھا تو سمجھ میں تو مجھے آ گیا کہ چکر کیا ہے، لیکن اب نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا، اندر چیخے مارنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فرماتے لیٹے لیٹے میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ فرماتے پڑھتے پڑھتے جب میں 39 تک پہنچا نا تو مجھے آواز ہے کہ قبر کھود رہا ہے۔ جب میں نے 40واں پڑھا تو مٹی ہٹ چکی تھی، اور جب میں 41ویں پہ پہنچا تو سلپ اٹھی ایسے نا سامنے سے، سلپ کو اٹھایا گیا تو وہ بندہ تھا کفن چور، وہ بندہ تھا کفن چور نا، وہ اپنی کفن کی چوری کے لیے وقت مناسب کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ نے مجھے سورہ یاسین کی بدولت یہ معاملہ فرما دیا۔ تو سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر غالباً 83 یا 84 آیات ہیں، تو اس کے اندر 7 مرتبہ لفظ مبین آتا ہے، لفظ مبین آتا ہے۔ بڑی سے بڑی کوئی پریشانی ہو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین سے شروع کریں،
لفظ مبین پر آ کر ختم کر دیں، دل میں دعا مانگ لیں جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ یاسین سے شروع کریں، اگلے مبین پر آ کر اسٹاپ کر لیں اور دل میں دعا مانگ لیں، پھر تیسرا، اس طرح کرتے کرتے 7 مبین پر یہ 7 مرتبہ کا یہ عمل ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو بھی مقصد ہوگا اس مقصد کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب والا؟ تو قرآن کریم کی کوئی بھی سورت ہو یا کوئی بھی آیت ہو وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ تو یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت کریمہ ذکر کی ہے وہ ہے الف لام میم۔ قرآن کریم کے اندر 29 سورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع کے اندر ایسے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں، الف لام میم ہو گیا، ہا میم ہو گیا، الف لام را ہو گیا، کاف ہا یا عین صاد ہو گیا، ہا میم عین سین قاف ہو گیا، قاف صاد نون وغیرہ وغیرہ۔ ان کلمات کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا عام فہم ترجمہ یوں سمجھ لیں، شارٹ کٹ۔ جیسے مثال کے طور پر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے تو ڈپٹی کمشنر کے لیے پورا نام نہیں لکھا جاتا بلکہ ڈی سی لکھ دیتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کے لیے اے سی لکھ دیتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لیے این اے لکھ دیتے ہیں، یا یونین کونسل کے لیے یو سی لکھ دیتے ہیں۔ اس انداز سے یہ جو لفظ الف لام میم والا جو کلمہ ہے یہ مخفف ہے، یعنی کہ شارٹ کٹ ہے۔ اس کے اندر کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن ہے یہ شارٹ کٹ۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز کا شارٹ کٹ ہے؟ اس کے متعلق علماء کی اتنی ساری رائے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ ہوتی ہے بطور راز کے، جو بیان کرنے والا ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کریم کا راز ان کلمات کے اندر ہے جو حروف مقطعات کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ الف لام میم یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو مشہور ہیں، لیکن بذریعہ وہی آسمان سے جو اللہ نے اپنے ناموں کا علم اتارا ہے وہ 5000 نام بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 5000 نام بنتے ہیں۔ ان ناموں میں سے ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض حضرات نے کہا سورۃ البقرہ کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے مختصر کر کے خلاصے کے طور پر اللہ نے اس مبارک آیت کریمہ کے اندر اس کو رکھ دیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا یہ اللہ اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں اور ان کے معنی کے پیچھے جانے کا ہمیں پابند نہیں بنایا گیا، لہذا اس کے متعلق ہم یہی کہیں گے اس سے اللہ کی جو بھی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ قرآن کریم کے اندر 6600 سے اوپر کچھ آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر 3 قسم کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی قسم آیات کی وہ ہے کہ جن کے الفاظ بھی ہمیں معلوم ہے، جن کے معنی بھی ہمیں معلوم ہے اور جن کے مطالب بھی ہمیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے؟ بعض آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کے الفاظ کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، جن کے معنی کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن مطلب کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظ کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، معنی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے حروف مقطعات بھی ہوتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز و نیاز والی باتیں جو امت کے لیے ضروری نہیں تھی، اس بنیاد پر اس کے معنی کو بھی راز کے طور پر رکھا گیا۔ ٹھیک ہے؟ بعض حضرات نے زور لگایا اور زور لگا کر معنی نکالا تو انہوں نے کہا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد، یعنی اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے یہ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، انکار کی تو اس میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے پاک پیغمبر علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ یہ فلاں بندے سے جا کر باتیں سیکھ کر آ جاتا ہے اور ہمارے سامنے آ کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غلط کرتا ہے، اللہ نے الف لام میم والی حروف مقطعات اتار دی ہے، تم بڑے عربی دان ہو، اس کا معنی نکال کر دکھاؤ، لگ پتہ جائے گا۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو، اگر یہ تم اس کا مطلب نہیں نکال سکتے ہو تو یاد رکھو، یقین جانو کہ یہ کلام انسانوں کا نہیں بلکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ الف لام میم کے متعلق بعض نے یہ کہا
اور بعض نے یوں بھی کہا کہ الف لام میم جب آ جائے تو یوں کہنا چاہیے اس سے اللہ کی جو بھی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، بات ختم ہو جائے گی، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف لام میم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی فضیلت کے متعلق کہ جو بندہ صرف الف لام میم کہے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ اور پھر سرکار کی زبان پر جو مثال کے طور پر آیت آئی تھی نا وہ الف لام میم ہی کی آئی تھی۔ سرکار نے فرمایا تو میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف حرف، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ گویا کہ الف کہنے پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10، اس ایک کلمے یعنی اس ایک آیت کے پڑھنے پر 30 نیکیاں پڑھنے والے کو اور 30 نیکیاں سننے والے کو مل جاتی ہیں۔ اور اگر مزید گہرائی کے اندر جائیں تو الف لکھتے ہیں، الف جب لکھیں گے تو الف لام فا، یہ 3 ہو گئے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو الف لام میم کے کہنے پر 90 نیکیاں پڑھنے والے کو اور 90 نیکیاں سننے والے کو مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے جناب والا؟ ہاں، اس سے یہ لازماً ایک اچھا، اس سے یہ مطلب ہرگز مت نکالیے گا کہ صبح جو دکانوں پر برکت کے لیے یاسین پڑھواتے ہیں اس کا فائدہ ہوا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھیں گے کچھ نہ کچھ ملے گا، تو قرآن کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، قرآن کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو میرا مقصد بھی اجرت نہیں ہے، نہ ہی آپ کا مقصد اجرت دینا ہے، یہاں پر ثواب ملے گا۔ جہاں پر نیت ڈما ڈول ہو جائے گی وہاں ثواب نہیں ملے گا۔ یہی حال قرآن خوانی کے ابا مر گیا فوراً ماشاءاللہ جو قرآن لے کے بیٹھ جاؤ تو جناب والا وہاں پر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس کا بھی ثواب نہیں ملتا، نہ تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا نہ ہی خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا دیگوں کی خوشبو میں، ٹھیک ہے، اور دیگیں دینے والوں نے جو دیگیں تقسیم کی ہیں احتراماً حضرت نے قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو خرید و فروخت ہو گئی نا، تو قرآن کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے، قرآن کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، خام خواہ ٹکرے نہ مارا کرے۔ اگر خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار ہمارے پڑھے سے، ہماری خیرات سے ہمارے ابا جنت سے بھی آگے نکل گئے ہوں گے تو ممکن ہے دروازے پر ہی اٹکے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے جناب، خود قرآن پڑھے، قرآن پڑھوانے کی اجازت نہیں ہے، خود پڑھ کے اگر خود پڑھ کے کرے نا، بالکل خیرات کر دے بندہ، وہ ویسے خیرات کرے، مطلب اس میں قرآن نہ ہے، خود پڑھے، میں نے پڑھ لیا، دعا کی خدا قبول کر لے، میں نے ان سے کہا آپ پڑھ لینا، دعا کر لے، ٹھیک ہے جی، پھر کسی اور موقع پر خیرات کر لیں۔ لیکن آج کل جو روٹین بنی ہوئی ہے اس روٹین کے مطابق یہ سارا کا سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سرکار کے وفات کا واقعہ سنا، اندر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، یہاں پر باہر سارے صحابہ موجود ہیں، رو رہے ہیں، وہاں اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق باہر سے آئے اپنی دوسری بیگم کے پاس سے، اندر آئے، مجمع کو چیختے سیدھے اندر گئے، اللہ کے نبی کا بوسہ دیا، باہر آ کر کھڑے ہو کر اعلان کیا وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول تھے، ان کا تو انتقال ہو گیا، جو محمد کا پجاری تھا تو سن لے، محمد کا انتقال ہو گیا، جو رب کا پجاری تھا رب زندہ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا نا ہمارے ذہن کے مطابق، ابو بکر صدیق کھڑے کر کے اعلان کرتے عمر، اور رونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھو، ایسا کیا گیا؟ نہیں کیا گیا نا۔ بولے اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، سرکار خود اتنے غمگین کہ اس سال کو کتابوں کے اندر عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے قرآن خوانی کا اہتمام نہیں کروایا، مگر نہ اللہ کا نبی قرآن خوانی کا بولتا تو صحابہ نہ کرتے، بولیے کرتے کہ نہ کرتے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر لازم سمجھا جاتا ہے قرآن خوانی نہیں کریں گے تو ابا کی روح خوش نہیں ہوگی، سب فضولیات ہیں۔ ایک ہمارا ہے بس اللہ ہدایت دے، اس نے پتہ نہیں کہاں سے وہ روایت نکالی، حالانکہ ذخیرہ احادیث کے اندر کمزور سے کمزور بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اس نے لوگوں کو خودو لگایا ہوا ہے کہ جمعرات والے دن روحیں آتی ہیں، بھٹکتی ہیں دروازوں پر، دیکھتی ہیں کچھ کھانا پینا پکوایا ہوگا تو پھر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ نہ بابا نہ، دیکھو یاد رکھو دنیا کا معاملہ الگ ہے، اللہ میاں کا معاملہ الگ ہے۔ یہاں سے جو روح نکل گئی نا وہ یا تو جنت میں گئی یا جہنم میں گئی، تو جو جنت میں جائے گا وہ نکلنا نہیں چاہے گا، اور جو جہنم کے اندر چلا گیا وہ نکل نہیں پائے گا، یہ موٹی سی بات ہے۔ ان فضولیات کے اندر نہ بڑھے، ان فضولیات کے اندر نہ بڑھے۔ تو قرآن ہے اور قرآن کریم کے ذریعے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پڑھوانا یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے، باقی آپ لوگوں نے ماننی تو کسی کے باپ کی بھی نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، نہ مانے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے،
لیکن یہ بات ہے میں نے آپ کو مسئلہ بتلا دیا کہ جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے نا گھر گھر تعلیم، اس پہ تعلیم بھی نہیں ہوتی ہے، دکانوں پر قرآن، اس میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خود قرآن پڑھے، خود تسبیحات کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صبح آپ نے ماشاءاللہ دکان پر قرآن کھلوا لی، کس لیے جی برکت ہو جائے۔ پاک پیغمبر 1400 سال پہلے دعا کرتے ہیں خدایا میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، جس وقت سرکار کی دعا لگنی چاہیے اس وقت ہم دکان کھولتے نہیں ہیں، بعد میں ٹیوشنی قاری سے ہم قرآن پڑھوا کر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ جناب اس میں برکت نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو برکت کی ضرورت ہے فجر میں اٹھیں نا، اگر آپ کو ضرورت ہے برکت کی آپ فجر میں اٹھیں، جا کر دکان کھولیں، پھر دیکھیں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے والے دن کے متعلق فرمایا کہ جمعے سے پہلے کاروبار نہ کیا جائے، کیوں؟ تاکہ جمعے کی تیاری میں مخل نہ ہو، خلل واقع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے والے دن جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے جاؤ، کاروبار کو چھوڑ دو۔ ایک صحابی رسول صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کا حکم ہے جمعے سے پہلے کام نہیں کرتے تھے، جمعہ پڑھ لیا اس کے بعد جا کر دکان کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور کہتے خدایا میں نے تیرا حکم مان لیا، میں نے تیرا حکم مان لیا، تیرے حکم کے مطابق نماز پڑھ لی، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر اب میں آ گیا ہوں کاروبار کے لیے، خدایا اپنا وعدہ پورا کر اور میری روزی کے اندر برکت دے۔ کتابوں میں لکھے اللہ نے اتنی برکت دی تھی، اتنی برکت، ان کی نسلیں بھی جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ برکت اس طریقے سے آتی ہے، نہ ہی برکت دھاگوں سے آئے گی، نہ ہی برکت تعویذوں سے آئے گی، نہ ہی برکت شف شف سے آئے گی، نہ ہی برکت کسی سے پڑھوانے سے آئے گی، جناب کرنا خود پڑے گا۔ کرنا کیا پڑے گا؟ آپ فجر میں اٹھ کر دیکھیں نا انشاءاللہ، وہ کوئی لڑکی تھی نا، کوئی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، لڑکی تھی بڑی خوبصورت تھی، تو ان کا کوئی دیوانہ لڑکا بھی تھا کسی زمانے میں، لڑکی اللہ کی شان مسلمان ہو گئی، اب ان کی پرانی ملاقاتیں ختم ہو گئی، ایک دن راستے میں ٹچنگ ہو گئی، جی آمنا سامنا ہو گیا۔ جب آمنا سامنا ہوا، لڑکی نقاب میں مکمل یہ وہ، تو اس کے عاشق نے جا کے سامنے سے روک لیا، کہا کہ آج کل تو بالکل وہ ہے پردہ چل رہا ہے جی یہ وہ۔ اس لڑکی نے آگے سے کہا کہ اگر تیرا میرا ملنا اتنا ہی ضروری ہے ایک کام کر لے، 40 دن عمر کے پیچھے نماز جا کر پڑھ لے، عمر کے پیچھے جا کر 40 دن نماز پڑھ، اس کے بعد تو جو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں گی۔ اس بندے نے 40 دن نمازیں پڑھی اور اس کے بعد اسے توبہ کی کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس کام پر، میں لعنت بھیجتا ہوں اس کام پر۔ وجہ کیا تھی کہ جو ترغیبات ہیں نا پیچھے سے چلی آ رہی ہیں وہ کرنے پر ہی آگے کچھ ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جناب؟ بولیے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا، قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا۔ اور جب اچھا میت میں جو دانے پڑتے ہیں، یہ دیکھو نا عجیب و غریب بات ہے، میت کو ہو جاتی تھی جوان جی وہ رکھ دیا جاتا ہے، کسی سے پوچھو کیا پڑھ رہے ہو، وہ بتانا کیا پڑھ رہا ہے بس، ٹھیک ہے، کوئی پہلا کلمہ پڑھتا ہے، کوئی چھٹا پڑھتا ہے، کوئی اللہ کے ولیو، یہ جو دانے پڑھنے والا چکر ہوتا ہے، یہ دانے پڑھنا بھی یوں سمجھ لو ضروری نہیں ہے، یہ پڑھنے والے کو پڑھوانے والے کو، میں اپنے ابا کے لیے میت کے لیے خود کروں نا۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اگر کسی مردے پر 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ آدھا پڑھ لیا جائے اور اس کا ثواب اس کو بخش دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ان کا تجربہ ہے، یہ کیا ہے؟ ان کا تجربہ ہے۔ ہمارے اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ شادی کا گھر لگتا ہے، میت کا گھر نہیں لگتا، گھر والے ٹینٹ سجا رہے، روٹی والے کو، پکوان والے کو، خدا کے بندے باپ تمہارا مرا ہے، رونا آپ کو چاہیے، اور ہمارے وہاں بھی تو ماشاءاللہ یہ گھٹا ہے، یہ ماشاءاللہ پیٹ لے کر مولوی چلے جاتے ہیں، اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں۔ وہ ایک ڈی میں بندہ مرا تھا، میں بعد میں نام بتاؤں گا آپ کو، اللہ کے شان میں بھی پہنچ گیا، بڑا آدمی تھا وہ، مر گیا تھا، میں بھی پہنچ گیا، مجھ سے پہلے دوسرا بھی پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے میری عادت یہ ہے کہ کسی بھی دعوت میں جانے سے پہلے میں کھانا کھا کے جاتا ہوں نا، تاکہ میں کتیم نہ کریں، یوں کر رالے نہ ٹپک رہی ہو نا، اس بیچارے کی رالے ٹپک رہی تھی مولانا کی نا، اتنے میں اندر سے بہت بڑا تھال آیا، اس تھال کے اندر حضرت کی پرانی چڈیاں، پرانی بنیانیں وغیرہ، مرنے والے کی ٹوپیاں بھی، زندگی میں کبھی مسجد میں نہیں آیا، ٹوپی بھی تھی ماشاءاللہ نئی والی، تسبیح بھی تھی ماشاءاللہ، مصلی بھی اغلم تغلم سب کچھ، اس والے کی رال ٹپک رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تلاوت کرے، میں نے کہا حضرت آپ تلاوت کریں، لیٹ آپ کیا کہ میرا کہ تو نہیں،
ٹھیک ہے, تلاوت حضرت نے کی ماشاءاللہ, اور تلاوت کرنے کے بعد دعا میں نے کروا لی. وہ پورا پیک ہوا نا, وہ پورا پیک ہوا تو اس حضرت والا کا چہرہ کھل اٹھا کہ ماشاءاللہ دہاڑی لگ گئی, ماشاءاللہ دہاڑی لگ. یار مردوں کے کپڑے پہننے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تم لوگوں کو تو ظالمو, جاؤ داؤ چورنگی پر ملتے ہیں نا, کیوں نہیں پہنتے ہو؟ نہیں سمجھائی؟ ہمارے مردوں کو بھی مذاق بنا دیا گیا, ہمارے مردوں کو بھی مذاق بنا دیا گیا. یہ دین اسلام اتنا فینسی دین نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا کہ جی ماشاءاللہ خوبصورت ٹینٹ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تعزیت کے نام پر لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے, قرآن کریم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو الف لام میم پر جب 90 نے کیا تو حساب لگائیں, کیلکولیٹ کریں کہ 6600 آیات پر کتنی نیکیاں ہوں گی. ہمارے ابا کی قبر تو کیا پورا دنیا بھر جائے گا, لیکن سوال یہ کہ ابا بخشا گیا نہیں. کبھی آتے جی میں نے ابا کو دیکھا وہ پانی مانگ رہا تھا خواب میں, کبھی کہتے میں نے ابا کو دیکھا بڑے پریشان تھے جی خواب میں, کبھی کہتے میں نے ابا کو دیکھا وہ گھر کے دروازے پر آ گئے اور ناراض تھے خواب میں. وہ کیوں تھا جناب؟ اسی وجہ سے کہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہو نا اس پر آگے ان کو ٹھکائی ہو رہی ہے ان کی. ہاں ہاں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہیں کہ میت کو اس کے گھر والوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا داڑھی مونڈتا ہے, میں نے کچھ نہیں کہا. میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا غیر اخلاقی حرکتوں میں, غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہے, میں نے کچھ نہیں کہا. میرے مرنے کے بعد اگر وہ یہ کام کرے گا ٹھکائی وہاں پر میری ہوگی. یاد رکھیے گا, سوچ لے اپنے ماں باپ سے محبت ہے یا نفرت ہے. یہ گھروں میں جو بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں, یہ گھروں کے اندر جو بڑے بڑے بت ہیں, ہمارے مرنے کے بعد اس کو دیکھا جائے گا, مار وہاں پر ہم کھائیں گے. عمر بن عبدالعزیز سب کا رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے کان میں آ کے کہا حضرت والا اتنی بڑی اولاد ہے آپ کی, آپ جا رہے ہیں ان کو بے سہارا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اللہ کے لیے کچھ کرے نا, کچھ وصیت وغیرہ کچھ دے دوں گا. حضرت بیمار تھے, حضرت فرمایا مجھے اٹھاؤ. ان کو سہارے سے اٹھا کر بٹھایا گیا اور اس کے بعد بچوں کو بلا کہا بیٹا, اپنی اولاد سے کہا بیٹا میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ تمہاری جھولیاں بھر دیتا, آخرت میں عذاب جہنم میں مبتلا ہوتا. دوسرا راستہ یہ کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں تمہیں دے دوں, کیونکہ اس عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں جو ورثہ تقسیم ہوا 2 درہم, کتنا؟ 2 درہم. اور ان کے جو وہ تھے سالے ان سے پہلے, ان کے یہاں جو تقسیم ہوا تھا اس زمانے میں 80 ہزار درہم اپنی اولاد میں تقسیم ہوا. تاریخ کے اندر لکھا ہے اللہ نے وہ وقت دکھایا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے بانٹنے والے تھے اور دوسروں کے بیٹے مانگنے والے تھے. آ رہی سمجھ میں جناب والا؟ یہ ہے ہم اپنے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جہاں اور کچھ کرتے تو یہ سوچ کر جائیں جو کام میری موجودگی میں میری رضامندی سے ہو رہا ہے میرے مرنے کے بعد میں میری جان نہیں چھوٹنی ہے. اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھ کر قرآن کریم کے متعلق یہ باتیں ذہن میں رکھیں. اللہ کی ذات سے امید ہے یہ قرآن ہمارے لیے شافع بھی ہوگا اور یہ قرآن ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ